بتانا چاہتا ہوں اگر میری گفتگو سے دائیں بائیں کسی کو مروڑ اٹھے، کسی کو تکلیف ہو تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا نہ کرے، اگر جرأت ہے تو کھڑا ہو کے سوال کرے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ فلاں کتاب گھر جا کے کھول کے دیکھ لینا، گھر نہیں، ایتھے ہی ایٹ دی سپاٹ ایسے کھول کے دکھاؤں گا۔ اس لیے میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور۔ کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے میدان والا ہوں۔ اکمل شاہ جی، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ وہ یارو میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، میں بخاری پڑھ کے سناتا ہوں، میں مسلم پڑھ کے سناتا ہوں، میں ترمذی، میں نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناءاللہ پانی پتی، مولانا مدودی، ابن ابی حاتم، فخر الدین رازی۔ اوہ میں قرآن اور حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، مولوی صاحب کہتے ہیں گستاخی نہیں سمجھ رہے۔ اور میں تو جسٹ ریڈر ہوں، میں تو نقال ہوں، میں تو قاری ہوں مولوی صاحب۔ اگر میں پڑھنے والا گستاخ ہوں تو لکھنے والا گستاخ کیوں نہیں؟ اور ان کی علمی قابلیت اتنی ہے، مجھے جملہ کہنے تھے، ان کی اوقات اتنی ہے، ان کی حیثیت اتنی ہے کہ 2 منٹ یہ ٹک نہیں سکتے میرے سامنے۔ یہ چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، نیچے سے لے کے اوپر تک ایک ایک کا نام لے لے کے میں نے چیلنج کیا۔ میں نے کہا مولوی اوہ ایف آئی آر نہ کٹوا، پرچے نہ کٹوا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچا ہے تو دلیل لے کے آ، دلیل لے کے آ، دلیل، ایویڈنس لے کے آ، برہان لے کے آ، ریفرنس لے کے آ، تو آ تو صحیح۔ اور اوقات ان کی اتنی ہے اکمل شاہ جی، ہائی کورٹ کی پہلی پیشی پہ ان کی بولتی بند۔ علم گیا، یہ گھر میں بیٹھ کے جو بڑکے مارتے تھے وہ لال سے لے کے پیلی مسجد تک سارے اکٹھے ہو گئے۔ جج نے پہلا سوال کر دیا، جج نے کہا طارق محمود باجوہ حافظہ اللہ تعالی، ہائی کورٹ کا جج، اس نے کہا بھئی کیا گستاخی کی قادری صاحب نے؟ ورڈنگ بتاؤ، گستاخی بتاؤ۔ جی ان پر کراچی پہ بھی ایف آئی آر ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کراچی کو چھوڑو، اس کی بات کرو، وہ پنڈی والی پہ بات کرو۔ جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، جج صاحب نے کہا کیا گستاخی کی ہے بتاؤ۔ جی انہوں نے کہا جی فتح مکہ پہ جنہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا وہ طلقاء تھے۔ کیا تھے؟ تو جج صاحب نے پوچھا یہ طلقاء کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے جی وہی کہتے ہیں کہ طلقاء کا معنی ہے آزاد کیے ہوئے لوگ۔ تو جج صاحب نے کہا اس میں گستاخی کہاں ہے؟ وہ کہتے جی انہوں نے کہہ دیا جی طلاق یافتہ۔ تو جج صاحب نے کہا کہ طلاق یافتہ کبھی یہی معنی ہوتا ہے آزاد کیے ہوئے۔ گستاخی بتاؤ، کسی کو گالی دی ہے؟ نہیں۔ کسی کا نام لے کے لعنت بھیجی ہے؟ نہیں۔ کسی کی کردار کشی کی ہے؟ نہیں۔ تو جج نے کہا بیل گرانٹیڈ۔ نہیں سمجھ رہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں پہلے گستاخی ثابت تو کرو۔ اور یہ صرف 2 نمبری ہے گستاخی کا، یہ جو چورن بیچتے ہیں نا، یہ فقط آل محمد کے غلاموں کے لیے، خود حضور کی بارگاہ میں گستاخی کرتے رہتے۔ ان کو حضور کی بارگاہ میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں پتہ کیوں نظر نہیں آتی؟ ان کے پیر ہی وہ ہیں جو محمد کے گستاخ تھے۔ جن کو بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کا نہیں پتا تھا، یہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہیں۔ آوازیں پست رکھنی ہے،
یہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہیں. ٹو بی فرینک نہیں بلانا, نبی کا پلو نہیں کھینچنا. یہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہیں. حیا کرنی ہے, نظریں نیچے رکھنی ہے. اور جب ان کے بڑے پیر محمد کے گستاخ تھے تو یہ بھی تو گستاخ ہی ہوں گے. اب میں ایک بات کرتا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے جو مجھے ابھی باہر بھی ملے. اہل سنت میں کہا جاتا ہے یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں. چاروں. کم سنی ہیں جو حسینی سنی ہے وہ کہتے نہیں 5 ہیں, وہ مولا حسن بادشاہ سرکار کو بھی شامل کرتے ہیں, لیکن اوورال کہتے ہیں 4 خلفائے راشدین. بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. مولوی صاحب کہتے ہیں یہ جو پہلے خلیفہ راشد ہے وہ لوگ جنہوں نے ان کو نہیں مانا, ان کی بیعت نہیں کی, وہ مرتد تھے. نہیں سمجھے؟ بے شک صحابہ ہی کیوں نہ ہو. مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, بندہ چھوٹا نہیں. وہ پہلے دور خلافت میں خالد بن ولید کو بھیجا گیا, جا کے ان کا سر کاٹ دیا, سر چولہے پہ رکھ کے کھانا تیار کیا گیا. آگے اور بھی بڑا کچھ لکھا ہے, وہ چھوڑ رہا ہوں. نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے. یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں, یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری. مالک بن نویرہ کہتے تھے میں اللہ کو مانتا ہوں, رسول کو مانتا ہوں, زکوٰۃ کا منکر نہیں. میں ابو بکر کو خلیفہ ہی نہیں مانتا تو زکوٰۃ کیوں دوں؟ نہیں سمجھ رہے. وہ کہتے ہیں حضور نے مولا کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ یہ خلیفہ ہے میرے بعد, یہ میرا نائب ہے, یہ میرا جانشین ہے, یہ میرا وصی ہے, تو میں زکوٰۃ کا منکر نہیں. نہیں سمجھ رہے. تو سر کاٹا نا, بولے یار سر کاٹا کس کا؟ صحابی کا. مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی وہ مرتد ہو گئے تھے. عجیب بات ہے مولوی صاحب, ایک طرف کہتے ہو ہر صحابی نبی جنتی جنتی, دوسری طرف کہتے ہو وہ صحابی بھی تھے مرتد ہو گئے. اس کا مطلب ہے صحابیت میں یہ گنجائش تو نے رکھی ہوئی ہے کہ صحابی مرتد بھی ہو سکتا ہے. یہ نعرہ لگاتے ہیں ادھورا, میں کروں پورا. میں بھی کہتا ہوں ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر دشمن علی لعنتی لعنتی. میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے, وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں نا مولوی صاحب, ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. کوئی ٹھیکیدار نہ بنے صحابہ کا. صحابہ کے جھنڈے اٹھانے والوں, ان کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں, مدارس کے نام رکھنے والوں, بیٹوں کے نام رکھنے والوں, پوتوں کے نام رکھنے والوں, ان کے عرس منانے والوں, بے خطا کے نعرے لگانے والوں, لگاؤ. لیکن میں کہتا ہوں تم کو حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت عمار کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت جابر کیوں نظر نہیں آتے؟ عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت حذیفہ کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت بوذر کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے محمد کے صحابہ تھے, علی کے غلام تھے. جزاک اللہ جزاک. اور یار ہے تے کوئی گل نہ آئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیاں, وچوں نہ مان. ہم حضور کے صحابہ کے نوکر ہیں, کوئی ٹھیکیدار نہ بنے. تو کہتے ہیں جی پہلے خلیفہ کے دشمن بھی مرتد, دوسرے کے بھی مرتد, تیسرے کے بھی مرتد. نہیں سمجھ رہے. کہتے ہیں جو حضرت عثمان سے لڑے ان کو شہید کیا مرتد, جو حضرت عمر سے لڑے وہ بھی مرتد, جو حضرت ابوبکر سے لڑے مرتد کہتے رہو. اور کہتے ہیں جو مولا علی سے لڑے رضی اللہ. نہیں سمجھ رہے. او یارو, او میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, اوے معیار تو ایک رکھو, او کسوٹی تو ایک رکھو, اوے دیکھنے والی آنکھ تو ایک رکھو, اوے پیمانہ تو ایک رکھو. یار جس اصول سے تم تینوں خلفاء کے دشمنوں کو دیکھتے ہو اسی اصول سے علی کے دشمنوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ पीड़ा होर ते फकियां होर। अगर यही बंदे जिनको डिफेंड करते करते मौलवी थकता नहीं ना, अगर यही बंदे वो तीनों खुलाफा से लड़े होते, इन्होंने कभी भी उनका दिफा नहीं करना था। मैं मुल्तान खिताब कर रहा था तो ड्राइंग रूम में बैठे तो एक मौलवी साहब आ गए, क्योंकि वो अहले सुन्नत काफ़ी तादाद में आते हैं मैं जहाँ जाता हूँ, और पूरी दुनिया में तबलीग का बड़ा असर हो रहा है। छोड़ो मैं क्या वो बातें सुनाऊँ आपको। एक मौलवी साहब आ गए, कहते कादरी साहब आप जो बयान करते ज़्यादती करते हैं। मैंने कहा क्या हुआ है? वो कहते जी अगर मौला अली तीनों खुलाफा के दुश्मन होते, उन्होंने ज़्यादती की थी तो तलवार क्यों नहीं उठाई? अली अलैहिस्सलाम ने तलवार क्यों नहीं उठाई? अगर तलवार उठाते तो हमें पता चल जाता हक अली के साथ है। मैं क्या मौलवी पक्का रही? मैंने कहा तू कह रहा है कि अली अलैहिस्सलाम अगर पहली खिलाफत में तलवार उठाते, दूसरी में उठाते, तीसरी में उठाते, हक वादे हो जाता, हमें पता चल जाता अली हक है, तो लिहाजा हम अली की तरफ जाते, उनकी तरफ ना जाते। उन्होंने तलवार ही नहीं उठाई तो लिहाजा वो भी हक थे। मैं क्या मौलवी पक्का नहीं? मैं क्या इनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई तो ये तेरे लिए काबिले कदर हैं, तो जिसके खिलाफ उठाई है उसको छोड़ दिया? नहीं समझे, नहीं समझे। वो यारो या तो उसको छोड़ देते ना कि भाई अली ने तलवार उठा ली है तो मेयार अली है, तो लिहाजा उनको छोड़ देते। तो छोड़ा तो फिर भी नहीं तूने। जब देखें तेरी जुबान पे कसीदा ही उनके, जिक्र ही उनका, चर्चे ही उनके, जबरदस्ती उनको जन्नत में तुन रहे हो। अली का दुश्मन जन्नत में कैसे जाएगा? कायनात का सबसे बड़ा मजाक है ये, जोक है ये, कि दुश्मन हो अली का और जाए जन्नत में। तौबा तौबा, एडा हनेर नहीं हो सकता। आले मोहम्मद के दुश्मनों के कसीदे पढ़ के खुदा की कसम ये कहते हैं हम आले मोहम्मद को मानते हैं, हम उनके नौकर हैं, हम उनके गुलाम हैं। सारा सारा साल ये मिंबरों पे बैठ के सरकार अबू तालब पे भौंकते हैं। मैं सादात को कहता हूँ अकमल शाह जी मेरे सामने बैठे हुए, ये जो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे भौंक रहे हैं ना मुल्ला मलवाने 2-2 टके के, जिनको घर वाले दूसरी बार सालन भी नहीं देते, ये सदात ने जो अमन की खातर, वो यार जो सदाते इज़ाम है उन्होंने अमन की खातर चलो दफा करो, चलो दफा करो, चलो दफा करो। शाह जी हाथ जोड़ रहा हूँ, गुस्सा ना कीजिएगा। सदात ने अमन की खातर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के टाइटल के लिए वो दफा करो, दफा करो, दफा करो। इनको शर्म नहीं आती? ये मोहम्मद के रब पे भौंकते हैं। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। सरकार अबू तालिब, ओए नारोवाल वालों, सरकार अबू तालिब वो जात है, वो हस्ती है, वो वजूद है, वो पैकर है, वो पर्सनैलिटी है, जिनकी एक उंगली में नबूवत, दूसरी उंगली में इमामत, नबूवत और इमामत के रब का नाम अबू तालिब है। ओए होए 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 होए, आप परेशान हो गए। कादरी साहब आपने ये क्या कह दिया? सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को रब कह दिया। ओए रब, ओए रब अल्लाह का सिफाती नाम है, जाती नहीं। चलो तुमको सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को रब कहने से जो मरोड़ है, पढ़ कुरान। अल्लाह ने नत्थू खैरे लुंडी बुच्ची दे प्योवां नूं भी रब कहा। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। तो सरकार अबू तालिब की जात की तरफ मुंह करके भौंकते रहते हैं, तो ये फिर भी गुस्ताख नहीं। एक वो लानती था सईदा कायनात की तरफ मुंह करके भौंका था, वो फिर भी गुस्ताख नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम को उनसे अफजल कहते हो जो 7 साल तक भी कुफर में रहे, फिर भी तुम अहले बैत के मुहिब। मेरा कसूर पता क्या है? ये जो लठ लेके मेरे पीछे चढ़ गए हैं, वल्ला बिल्ला तल्ला, मैं ना किसी की गुस्ताखी करता हूँ, ना किसी को गाली देता हूँ, ना गलोच देता, कुछ नहीं करता। एक ही जुर्म है मेरा, ना मैंने नई हदीसें गढ़ी हैं, एक ही काम मैंने किया है जो हमारी किताबों में आले मोहम्मद के दुश्मन छुपे हुए थे ना, मैंने खोल के उनको नंगा कर दिया है।
بس یہ کام میں نے کیا، ان کا راز فاش کر دیا ہے، ان کو ایکسپوز کر دیا ہے، دنیا کو بتایا ہے آل محمد کے دشمن کے چہرے پہ جان لو۔ مجھ سے جیل کے، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اڈیالہ جیل کے سب سے بڑے آفیسر نے اکمل شاہ جی مجھ سے سوال کیا، میرے سیل کے بالکل سامنے کھڑے ہو، قادری صاحب آپ نے کون سی گستاخی کر دی آپ آگے، آپ تو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ تو میں نے ان کو ربائی میں جواب دیا جو میں نے رات لکھی تھی۔ انہوں نے پوچھا نا آپ کیوں آگے، تو وہ کیوں کا جواب میں نے ربائی میں دیا۔ میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں۔ او یارو، ذکر علی عبادت نہیں، عبادت ہے، عبادت ہے تو عبادت کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ چلو کسی کو مجھ پہ یقین نہیں، مجھے دفع کرو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی مان لو، ان کے والد حضرت ابوبکر کی مان لو، یہ دونوں کہتے باپ بیٹی، وہ کہتے پاک محمد نے فرمایا تھا علی علی کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ مولوی صاحب خطبات جمعہ میں سپیکر آن کر کے کہتے ہیں ویکھو شیعہ، نہ داڑھی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ عمرہ نہ زہد نہ ورع نہ تقوی نہ طہارت، سارا دن مجلس میں بیٹھ کے علی علی کرتے رہتے، کی فائدہ؟ کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے ہم علی علی نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یارو کوئی بندہ ساری رات کہتا رہے قرآن قرآن قرآن، نہیں سمجھ رہے، بخاری بخاری، مسلم مسلم، بلال بلال، جابر جابر، عثمان عثمان، عمر عمر، ابوبکر ابوبکر، ساری رات کہتا رہے۔ اب کہے علی 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 علی، یہ جتنی بار آپ نے علی علی کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا میری کیا اوقات ہے، یہ ان کا فرمان ہے جن کے منہ میں خدا بولتا ہے۔ یہ جتنی بار علی علی کہا ہے اس نے اتنی بار عبادت لکھی ہے۔ پتا چلا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو بندہ ساری زندگی علی علی کر کے جائے گا، علی کے فضائل، علی کے خصائص، علی کے مناقب، علی کی عظمتیں، علی کی رفتیں، علی کی عظمت کے ڈنکے بجا کے جائے گا، قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اس پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے۔ میں نے کہا لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں، اکمل شاہ جی، لے کر ذکر علی کا ثواب آیا ہوں، دے کر کتاب الہی سے جواب آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا نا کیوں آئے ہو، میں نے کہا پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب، پوچھتے کیا ہو میری اسیری کا سبب، کر کے دشمن حیدر کو بے نقاب آیا ہوں۔ میں نے سنی بھائیوں کو بتا دیا ہے، اوے اے تو اڈے یار نہیں دشمن دے۔ پچھلے سال لندن میں ایک سید بزرگ ملے مجھے، سنی تھے، وہ کہتے قادری صاحب 80 سال میری عمر ہو گئی ہے، 20-25 سالوں سے میں ہر عالم دین کو سن رہا ہوں، ایک بندہ نہیں چھوڑا، یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو آج تک کسی مولوی نے بتائی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ باتیں ہم کریں تو شیعت پروموٹ ہوتی ہے، نہیں سمجھ رہے، شیعت کو تقویت ملتی ہے، تو لہذا شیعہ کی زیادتی کرنی ہے۔ اوے میرے سنی بھائیوں، اوے رب دا واسطہ دے، شیعہ کی زد میں آل محمد سے منہ نہ موڑنا۔ اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے، تھاٹ سے آل محمد نکل جائے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے۔ ایمان تو نام ہی اس گھر کی غلامی کا ہے۔